السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق الله رب العالمين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت۔ اللہ رب العزت کا احسان و فضل ہوا، رب کریم نے ہم حضرات کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی جو تلاوت کی گئی ہے اس سے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ کس موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آئے گی۔ اصلاح معاشرہ کا ایک اہم شعبہ اصلاح قلب ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی تدبیر موت کو یاد کرنا ہے۔ جو شخص موت کو بھول جاتا ہے وہ منمانی زندگی گزارتا ہے، وہ رب چاہی زندگی نہیں گزارتا، اور جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ شخص رب چاہی زندگی گزارتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ جب ہم زندہ ہیں تو ایک دن مریں گے بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جان دیا ہے وہ ایک دن اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جائے گا، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے دنیا میں بھیجا اور پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، تاکہ ہمیں پہچانے، اس کے اندر معرفت خداوندی پیدا ہو۔ ہم کرام الکاتبین کی نگرانی میں ایک بہت بڑی عدالت کی طرف جا رہے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالی انصاف کا ترازو قائم کریں گے، اور وہاں پہ ہمیں انصاف ملے گا، ذرہ ذرہ کا ملے گا۔ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کدھر نیکی ہوگی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا۔ ہم یوں ہی پیدا نہیں کیے گئے کہ چلے جاؤ دنیا میں عیاشی کرو، موج مستی کرو، بس بات ختم۔ نہیں میرے محترم، ہم ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا: اے عبداللہ بن مسعود، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں کیا پڑھوں؟ کہا پڑھو، میں چاہتا ہوں کہ میں دوسرے سے سنوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء، جب اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ بلائیں گے اور ان تمام لوگوں کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ میں نے دیکھا سر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ میرے محترم، ایک وقت آئے گا ہم موت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوں گے، ہمارے پیچھے ایک بہت بڑی دنیا ہوگی اور ہمارے آگے ایک بہت بڑی آخرت ہوگی۔ ہم اس دنیا سے نکل رہے ہوں گے جہاں پھر ہمیں لوٹنا نصیب نہیں ہوگا، اور اس دنیا میں جا رہے ہوں گے جہاں سے نکلنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہم عمل کے میدان سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیے جائیں گے جہاں اس عمل کا انجام بھگتنا پڑے گا، یعنی آخرت۔ وہاں پہ عمل نہیں کر سکتے، یہ تو دنیا ہی عمل کی جگہ ہے، عمل کا میدان ہے۔ وہاں پر کافر کہیں گے، نافرمان کہیں گے ربی رجعونی، اے میرے پروردگار دوبارہ بھیج دیجیے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، دوبارہ نہیں جا سکتے۔ اب عمل کے میدان میں دوبارہ نہیں جا سکتے، اب تو جزا اور سزا ہے۔ کرامن کاتبین کی نگرانی میں میرے محترم ہم جا رہے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، ہم سوچتے کہ ہم بیٹھے ہوئے نہیں، رات دن ہمارے زندگی کو آگے بڑھا ہے، ہم روز زندگی سے دور اور موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ روز ہم روزانہ زندگی سے دور اور موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں چل سکتا ہے۔ دنیا میں تو ہم بہانہ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں چل سکتا ہے۔ بلکہ روایت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم اس دن منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ اس ہاتھ سے کتنا ظلم کیا گیا ہے بتائے گا۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ پاؤں مسجد میں جانے کے بجائے، اچھی جگہ جانے کے بجائے گناہوں کے اڈوں پر جایا کرتا تھا۔ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ یہی نہیں، جس زمین پر ہم موجود ہیں وہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ زمین اپنی خبر اگلے گی بأن ربك أوحى لها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ذرہ ذرہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، ذرہ ذرہ کا۔ تو ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں مقصد کے تحت آئے ہیں، ہمیں موت کو یاد کرنا پڑے گا۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ لذت کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ جو شخص موت کو یاد کرے گا وہ قلبی بیماری سے بچ جائے گا۔ کیا مطلب؟ حسد سے بچے گا، کبر سے بچے گا، غرور سے بچے گا، گھمنڈ سے بچے گا، عداوت سے بچے گا، دشمنی سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، غیبت سے بچے گا۔ یہ سارے امراض قلب ہے، اس سے بچے گا وہ انسان جو موت کو یاد کرے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم اجنبی یا مسافر کی طرح رہو۔ مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ہم ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں، گھر بنانے کے لیے نہیں جاتے، اور ریل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہم لوگ موت کے انتظار میں بیٹھے، کس وقت موت ہو جائے۔ زندگی ایک بے اعتبار چیز ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ زندگی ایک بے اعتبار چیز ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ تبھی تو حدیث میں فرمایا گیا، عد نفسک من اہل القبور، کہ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، کس وقت موت آ جائے تجھے پتا نہیں، اس لیے موت کی تیاری کرنی پڑے گی۔ موت ایک سخت، ایک ہولناک چیز ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث موجود ہے باب الزہد کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کی فرشتے سے کہا تو منکر، کافر، عیاش، نافرمان کی روح کس طریقے سے نکالتا ہے، ذرا مجھے دکھلا دو۔ موت کے فرشتے نے کہا آپ دیکھ نہیں سکتے، کہا دکھلا دو۔ روایت میں ہے وہ فرشتے کی شکل آسمان سے چلتی تھی، ان کا سر تھا آسمان سے لگا ہوا تھا، اور ان کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے، اور ان کے بدن کے ہر بال کی جگہ پر ایک ایک صورت بنی ہوئی تھی، جس کے منہ سے شعلے اور ناک سے شعلے ٹپک رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اصلی صورت میں فرشتہ ظاہر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کتنا بڑا، بہت بڑا عذاب ہے یہ عذاب کوئی کم نہیں ہے کہ تیرا جو شکل دیکھ لے گا، بہت بڑا یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اچھا مومن کی روح کیسے نکالتے ہو؟ ایک نوجوان خوبصورت شکل میں ظاہر ہوا، جس کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، کہ یہ ایک مومن کے لیے راحت کی چیز ہے۔ موت ایک بہت سخت اٹل حقیقت ہے۔ کتنا بھی انسان کو کوشش کر لے موت سے بچنے کے لیے، تدبیر کر لے، انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔ کتابوں میں لکھا ہے فرانس کا ایک بادشاہ مسٹر لوئی یازدہن، جو 1423 سے لے کر 1483 تک حکومت کی، یعنی 60 سال حکومت کی۔ اسے جینے کا بہت شوق تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آخری زمانے میں ایک بہت بڑا قلعہ بنایا، ایک محل بنایا، ایک بنگلہ بنایا، اور اس میں تمام جتنے بھی ہو سکتے تھے سامان عیش سب کو جمع کیا۔ بڑی بڑی فوج رکھی گئی، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، اچھے سے اچھے ڈاکٹر رکھے گئے، سب کچھ موجود تھا۔ اسے کسی نے بتلایا کہ کچھوا، سمندری کچھوا 500 سال تک کے زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اٹلی اور فرانس کے سمندر میں بحری جہاز بھیج کر کچھوے کو لا کر کے اپنے محل کے آجو باجو میں رکھا گیا، تاکہ اس کا فیض ہمیں بھی ملے، ہم بھی زندہ رہے۔ لیکن 1483 عیسوی کو 30 اگست کو فالج کا حملہ ہوتا ہے، چلا جاتا ہے۔ آخری الفاظ جو اس کی زبان سے نکلے ہوئے یہ تھا کہ میں نے زندہ رہنے کی بہت کوشش کی، لیکن موت نے ہمیں چھوڑا نہیں، ہمیں بھی موت نہیں چھوڑے گا۔ آج ہم شیطان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا ہے، جو جی میں آیا وہی ہم کرتے ہیں، اللہ کا احکام کیا کچھ لینا دینا نہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی نفسانی خواہشات کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر ایک آیت نقل کی ہے، ہمیں بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے
آخرت کے متعلق کہ وہاں کیا ہوگا بھی بیان کر دیا. آج ہم جی میں جو آیا وہی کرتے ہیں. دل میں آیا نماز پڑھیں گے, نہیں آیا نہیں پڑھنے کا. اللہ کا کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں. لکھا ہے جب فیصلہ کا دن ہوگا فیصلہ ہو جائے گا. جنت والے جنت میں, جہنم والے جہنم میں, نافرمان عذاب میں, سب کا فیصلہ ہو جائے گا. لوگ غصہ ہوں گے کہ ہم نے شیطان کا کہنا مان لیا, لیکن آج تو شیطان ہمیں کام نہیں دیا. شیطان کیا کہے گا پتہ ہے؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ وعدہ سچ اور حق تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار. جو شخص ایمان لایا اور نیک عمل کیا اس کے لیے جنت ہے جس کی نیچے سے نہریں جاری ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے, ساری بات موجود ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. جنہوں نے کفر کیا, شرک کیا, اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. ساری بات موجود ہے. غیبت سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, لوگوں سے بچنا ہے, عداوت سے بچنا ہے, دشمنی سے بچنا ہے. یہ سارے چیز سے بچنا ہے قرآن میں موجود ہے. جنت کا راستہ الگ ہے, جہنم کا راستہ الگ ہے. ہمیں خود یہاں پہ دیکھنا پڑے گا, خود ہمیں سوچنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما رأيت مثل النار نام محاربها وما رأيت مثل الجنت نام طالبها. میں نے جہنم جیسی خوفناک چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سویا ہوا ہے, اور میں نے جنت جیسی خوبصورت چیز نہیں دیکھی جس کا طلب کرنے والا بھی سویا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں جنت چاہیے, لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے, ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ہر آدمی سفر کر رہا ہے دنیا سے آخرت کی طرف, زندگی سے موت کی طرف. ایک کا سفر دنیا کے لیے ہوتا ہے, ایک کا سفر آخرت کے لیے ہوتا ہے. کوئی اس دنیا میں جی رہا ہے, کوئی آخرت کے لیے جی رہا ہے. دونوں آدمی شام کرتے ہیں, صبح کرتے ہیں, اپنی تھکان کو مٹاتے ہیں, لیکن دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے, ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے. جس نے اللہ کی عبادت کی اور اپنے آپ کو بچایا, جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیا. میرے محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم آخرت کو یہیں سے سنواریں. آخرت کو ہم یہیں سے سنواریں گے, یہیں سے راستہ ہمیں لے جائے گا آخرت کی طرف. یہ ہمیں خود سوچنا پڑے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتى يسأل عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل بعد علمه. کہ ابن آدم کا قدم محاسبہ کی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا ہے. زمین اس کو پکڑ لے گی, محاسبہ کی جگہ اس کا جو بدن, اس کا جو قدم ہوگا وہ زمین سے چپک جائے گا. 5 سوال کا جواب دے دے تبھی تم یہاں سے جا سکتا ہے. آسان نہیں ہے. ان عمری فیما افنا, تجھے جو 60 سال 70 سال 50 سال 80 سال 100 سال کی زندگی دی, کس چیز میں تم نے اس کو خرچ کیا, گوا دیا؟ کس چیز میں؟ اللہ کی عبادت میں یا اللہ کی نافرمانی میں؟ ان عمری فیما افنا, اپنی عمر کو کس چیز میں تو نے ختم کی. وان شبابی فیما ابلا, اور اپنی جوانی کو کہاں تو نے گوایا. نوجوانی جوان تھے, کتنے گناہ کیا کرتے تھے, کتنے گناہ کیا کرتے تھے. چوری, ڈکیتی, زناگاری, بدکاری, سارے گناہ کیا کرتے تھے. جوانی ہم نے تجھے اس لیے دیا تھا. وان شبابی فیما ابلا, اس کا سوال کا جواب دو. وان مالہ من این اکتسبہ, اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. جی
حلال و حرام کی تمیز ہم نے مٹا دیا، کدھر سے بھی آ رہا آنے بھی نہیں۔ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ کسی نے 1,00,000 روپے جمع کیا، اس میں 100 روپیہ حرام کا ڈال دیا، مشتبہ ہو جائے گا، سارا مال مشتبہ ہو گیا۔ اس لیے حلال رزق کو انسان کے اوپر دھیان دینی چاہیے، حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے ہر انسان کی قسمت کو اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، ہار بنا دیا ہے۔ حلال رزق کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ حرام، کسی نے اگر ایک لباس حرام کا پہن لیا 40 دن تک کہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اندازہ کر سکتے ہیں کہاں سے کمایا، کس طریقے سے کمایا اور خرچ کہاں کیا۔ جی آج فضولیات میں کتنے ہم خرچ کرتے ہیں، کتنے خرچ کرتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے کو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ فضول خرچی کرنے والے کو مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، کتنا رزق سے ملے گا۔ اب چاہے تم حلال طریقے سے اسے حاصل کرو یا حرام طریقے سے حاصل کرو، لیکن اگر حلال طریقے سے حاصل کرو گے تجھے کامیاب ملے گی۔ اگر حرام راستہ اختیار کیا تم پھنس جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ اور 5واں، علم جو حاصل کیا کتنا عمل کیا، علم جو حاصل کیا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ جی جتنا جانکار ہوں گے اس سے سوال اتنا ہی سخت ہوگا، اتنا ہی ہوگا۔ کیسے کیسے لوگ ہیں جس کو ان کی لباس نے بچا رکھا ہے، ان کی زبان نے اسے بچا رکھا ہے، لیکن وہاں پہ سب ظاہر ہو جائے گا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور بہت سارے چہرے اس دن سیاہ پڑ جائیں گے۔ یہ آخرت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ راستہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، حلال کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا۔ جتنا ہم نے علم حاصل کیا ہے، جتنا ہم جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ سب کچھ معلوم ہے، کس کو پتہ نہیں ہے نماز فرض ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، لیکن کتنا عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم سچا پکا مومن بننا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ کیا بتلایا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ مومن کی صفات اس آیت کے اندر بتلایا گیا ہے۔ اگر تم سچا پکا مومن بننا چاہتے ہو یہ صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ جنت ہے اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، جہنم ہے اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، حشر ہے اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، جتنے بھی غیب ہے سب کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ یہ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، ایمان لانا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اور نماز کو قائم کرنا پڑے گا۔ نماز سے مراد یہ تو نماز ہے ہی، لیکن اس کے اندر تمام بدنی عبادت شامل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم صاحب حیثیت ہے تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اس میں جتنے بھی مالی عبادات ہے سب اس میں شامل ہو گیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کتاب آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، جتنی بھی کتاب ہے اس دنیا میں انبیاء کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے سب کے اوپر ایمان لانا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا۔ ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن زندہ اٹھائے گا اور سوال و جواب کے میدان میں لائے گا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ ہم آخرت کو یہیں سے بنائے، آخرت کو سنوارے۔ اور زندگی ایک بے اعتبار چیز ہے، کس وقت ہم اس دنیا سے چلا جائیں گے کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن کامیاب وہ ہو گیا
فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق الله رب العالمين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت۔ اللہ رب العزت کا احسان و فضل ہوا، رب کریم نے ہم حضرات کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی جو تلاوت کی گئی ہے، اس سے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ کس موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آئے گی۔ اصلاح معاشرہ کا ایک اہم شعبہ اصلاح قلب ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی تدبیر موت کو یاد کرنا ہے۔ جو شخص موت کو بھول جاتا ہے وہ منمانی زندگی گزارتا ہے، وہ رب چاہی زندگی نہیں گزارتا، اور جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ شخص رب چاہی زندگی گزارتا ہے۔ ہمیں پتا ہوگا کہ جب ہم زندہ ہیں تو ایک دن مریں گے بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جان دیا ہے وہ ایک دن اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جائے گا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے دنیا میں بھیجا اور پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، تاکہ ہمیں پہچانے، اس کے اندر معرفت خداوندی پیدا ہو۔ ہم کرام الکاتبین کی نگرانی میں ایک بہت بڑی عدالت کی طرف جا رہے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالی انصاف کا ترازو قائم کریں گے، اور وہاں پہ ہمیں انصاف ملے گا، ذرہ ذرہ کا ملے گا۔ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کی گندگی ہوگی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا۔ ہم جو ہی پیدا نہیں کیے گئے کہ چلے جاؤ دنیا میں
عیاشی کرو، موج مستی کرو، بس بات ختم. نہیں میرے محترم، ہم ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں کیا پڑھوں؟ کہا پڑھو، میں چاہتا ہوں کہ میں دوسرے سے سنوں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء. جب اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ بلائیں گے اور ان تمام لوگوں کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے. میں نے دیکھا سر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. میرے محترم، ایک وقت آئے گا ہم موت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوں گے، ہمارے پیچھے بہت بڑی دنیا ہوگی اور ہمارے آگے ایک بہت بڑی آخرت ہوگی. ہم اس دنیا سے نکل رہے ہوں گے جہاں پھر ہمیں لوٹنا نصیب نہیں ہوگا، اور اس دنیا میں جا رہے ہوں گے جہاں سے نکلنا بھی نصیب نہیں ہوگا. ہم عمل کے میدان سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیے جائیں گے جہاں اس عمل کا انجام بھگتنا پڑے گا، یعنی آخرت. وہاں پہ عمل نہیں کر سکتے، یہ تو دنیا ہی عمل کی جگہ ہے، عمل کا میدان ہے. وہاں پر کافر کہیں گے، نافرمان کہیں گے ربی رجعونی، اے میرے پروردگار دوبارہ بھیج دیجیے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں نیک عمل. کلا ہرگز نہیں ہو سکتا، دوبارہ نہیں جا سکتے. اب عمل کے میدان میں دوبارہ نہیں جا سکتے، اب تو جزا اور سزا ہے. کرام الکاتبین کی نگرانی میں میرے محترم ہم جا رہے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں. ہم سوچتے کہ ہم بیٹھے ہوئے نہیں، رات دن ہمارے زندگی کو آگے بڑھا ہے. ہم روز زندگی سے دور اور موت کے قریب ہو رہے ہیں. روز ہم روزانہ زندگی سے دور اور موت کے قریب ہو رہے ہیں. وہاں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں چل سکتا ہے. دنیا میں تو ہم بہانہ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں چل سکتا ہے. بلکہ روایت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم اس دن منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. اس ہاتھ سے کتنا ظلم کیا گیا ہے بتائے گا. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے. یہ پاؤں مسجد میں جانے کے بجائے، اچھی جگہ جانے کے بجائے گناہوں کے اڈوں پر جایا کرتا تھا. ہمارے اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے. یہی نہیں، جس زمین پر ہم موجود ہیں وہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ زمین اپنی خبر اگلے گی. بأن ربك أوحى لها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرہ ذرہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، ذرہ ذرہ کا. تو ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں مقصد کے تحت آئے ہیں. ہمیں موت کو یاد کرنا پڑے گا. اکثروا ذکر حازم اللذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ لذت کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو.
کثرت کے ساتھ یاد کرو. جو شخص موت کو یاد کرے گا وہ قلبی بیماری سے بچ جائے گا. کیا مطلب؟ حسد سے بچے گا، کبر سے بچے گا، غرور سے بچے گا، گھمنڈ سے بچے گا، عداوت سے بچے گا، دشمنی سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، غیبت سے بچے گا. یہ سارے امراض قلب ہے، اس سے بچے گا وہ انسان جو موت کو یاد کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں تم اجنبی یا مسافر کی طرح رہو. مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. ہم ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں گھر بنانے کے لیے نہیں جاتے، اور ریل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہم لوگ موت کے انتظار میں بیٹھے، کس وقت موت ہو جائے. زندگی ایک بے اعتبار چیز ہے، موت ایک حقیقت ہے. زندگی ایک بے اعتبار چیز ہے، موت ایک حقیقت ہے. تبھی تو حدیث میں فرمایا گیا، عد نفسک من اہل القبور، کہ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. کس وقت موت آ جائے تجھے پتا نہیں، اس لیے موت کی تیاری کرنی پڑے گی. موت ایک سخت، ایک ہولناک چیز ہے. مسند احمد میں ایک حدیث موجود ہے باب الزہد کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کی فرشتے سے کہا تو منکر، کافر، عیاش، نافرمان کی روح کس طریقے سے نکالتا ہے، ذرا مجھے دکھلا دو. موت کے فرشتے نے کہا آپ دیکھ نہیں سکتے، کہا دکھلا دو. روایت میں ہے وہ فرشتے کی شکل آسمان سے جاتی تھی، ان کا سر تھا آسمان سے لگا ہوا تھا، اور ان کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے، اور ان کے بدن کے ہر بال کی جگہ پر ایک ایک صورت بنی ہوئی تھی جس کے منہ سے شعلے اور ناک سے شعلے ٹپک رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اصلی صورت میں فرشتہ ظاہر ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کتنا بڑا، بہت بڑا عذاب ہے یہ عذاب کوئی کم نہیں ہے کہ تیرا جو شکل دیکھ لے گا، بہت بڑا یہ بھی آئے گا عذاب ہے. اچھا مومن کی روح کیسے نکالتے ہو؟ ایک نوجوان خوبصورت شکل میں ظاہر ہوا جس کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی تھی. کہ یہ ایک مومن کے لیے راحت کی چیز ہے. موت ایک بہت سخت اٹل حقیقت ہے. کتنا بھی انسان کو کوشش کر لے موت سے بچنے کے لیے، تدبیر کر لے، انسان موت سے بچ نہیں سکتا. کتابوں میں لکھا ہے فرانس کا ایک بادشاہ مسٹر لوئی یازدہن جو 1423 سے لے کر 1483 تک حکومت کی، یعنی 60 سال حکومت کی. اسے جینے کا بہت شوق تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا. اس نے آخری زمانے میں ایک بہت بڑا قلعہ بنایا، ایک محل بنایا، ایک بنگلہ بنایا، اور اس میں تمام جتنے بھی ہو سکتے تھے سامان عیش سب کو جمع کیا. بڑی بڑی فوج رکھی گئی، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. اچھے سے اچھے ڈاکٹر رکھے گئے، سب کچھ موجود تھا. اسے کسی نے بتلایا کہ کچھوا، سمندری کچھوا 500 سال تک کے زندہ رہتا ہے. چنانچہ انہوں نے اٹلی اور فرانس کے سمندر میں بحری جہاز بھیج کر کچھوے کو لا کر کے اپنے محل کے آجو باجو میں رکھا گیا تاکہ اس کا فیض ہمیں بھی ملے، ہم بھی زندہ رہے. لیکن 1483 عیسوی کو 30 اگست کو فالج کا حملہ ہوتا ہے، چلا جاتا ہے. آخری الفاظ جو اس کی زبان سے نکلے ہوئے تھا کہ میں نے زندہ رہنے کی بہت کوشش کی لیکن موت نے ہمیں چھوڑا نہیں. ہمیں بھی موت نہیں چھوڑے گا. آج ہم شیطان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے.
جو جی میں آیا وہی ہم کرتے ہیں، اللہ کا احکام کیا کچھ لینا دینا نہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی نفسانی خواہشات کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر ایک آیت نقل کی ہے، ہمیں بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آخرت کے متعلق کہ وہاں کیا ہوگا بھی بیان کر دیا۔ آج ہم جی میں جو آیا وہی کرتے ہیں، دل میں آیا نماز پڑھیں گے، نہیں آیا نہیں پڑھنے کا۔ اللہ کا کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں لکھا ہے، جب فیصلہ کا دن ہوگا فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، نافرمان عذاب میں، سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لوگ غصہ ہوں گے کہ ہم نے شیطان کا کہنا مان لیا، لیکن آج تو شیطان ہمیں کام نہیں دیا۔ شیطان کیا کہے گا پتہ ہے؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ وعدہ سچ اور حق تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو شخص ایمان لایا اور نیک عمل کیا اس کے لیے جنت ہے جس کی نیچے سے نہریں جاری ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ساری بات موجود ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ساری بات موجود ہے۔ غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، لوگوں سے بچنا ہے، عداوت سے بچنا ہے، دشمنی سے بچنا ہے، یہ سارے چیز سے بچنا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ جنت کا راستہ الگ ہے، جہنم کا راستہ الگ ہے، ہمیں خود یہاں پہ دیکھنا پڑے گا، خود ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما رأیت مثل النار نام حاربها وما رأیت مثل الجنت نام طالبها، میں نے جہنم جیسی خوفناک چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سویا ہوا ہے، اور میں نے جنت جیسی خوبصورت چیز نہیں دیکھی جس کا طلب کرنے والا بھی سویا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں جنت چاہیے، لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی سفر کر رہا ہے دنیا سے آخرت کی طرف، زندگی سے موت کی طرف۔ ایک کا سفر دنیا کے لیے ہوتا ہے، ایک کا سفر آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی اس دنیا میں جی رہا ہے، کوئی آخرت کے لیے جی رہا ہے۔ دونوں آدمی شام کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، اپنی تھکان کو مٹاتے ہیں، لیکن دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ جس نے اللہ کی عبادت کی وہ اپنے آپ کو بچایا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیا۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم آخرت کو یہیں سے سنواریں، آخرت کو ہم یہیں سے سنواریں گے، یہیں سے راستہ ہمیں لے جائے گا آخرت کی طرف۔ یہ ہمیں خود سوچنا پڑے گا۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناہ، وعن شبابه فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ، وفیما انفقہ، وماذا عمل بعد حلیم۔ کہ ابن آدم کا قدم محاسبہ کی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا ہے، زمین اس کو پکڑ لے گی، محاسبہ کی جگہ اس کا جو بدن، اس کا جو قدم ہوگا وہ زمین سے چپک جائے گا۔ 5 سوال کا جواب دے دے تبھی تم یہاں سے جا سکتا ہے، آسان نہیں ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، تجھے جو 60 سال 70 سال 50 سال 80 سال 100 سال کی زندگی دی، کس چیز میں تم نے اس کو خرچ کیا، گوا دیا؟ کس چیز میں؟ اللہ کی عبادت میں یا اللہ کی نافرمانی میں؟ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کو کس چیز میں تو نے ختم کی؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اور اپنی جوانی کو کہاں تو نے گوایا؟ نوجوانی جوان تھے، کتنے گناہ کیا کرتے تھے، کتنے
कितने गुनाह किया करते थे, चोरी, डकैती, जिनागारी, बदकारी, सारे गुनाह किया करते थे। जवानी हमने तुझे इसलिए दिया था, वन शबाबी फीमा अबला, इसका सवाल का जवाब दो। वो अनमालिही ऐन इक्तसबहू, और माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। जी, हलाल और हराम की तमीज हमने मिटा दिया, किधर से भी आ रहा आने दी नहीं। हलाल हलाल है, हराम हराम है। किसी ने 1 लाख रुपया जमा किया, उसमें 100 रुपया हराम का डाल दिया, मुश्तबा हो जाएगा, सारा माल मुश्तबा हो गया। इसलिए हलाल रिस्क को इंसान के ऊपर ध्यान देनी चाहिए, हलाल रिस्क हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। कुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, हमने हर इंसान की किस्मत को उसके गले में डाल दिया है, हार बना दिया है। हलाल रिस्क कमाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हराम, किसी ने अगर एक लिबास हराम का पहन लिया, 40 दिन तक की उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी, अंदाजा कर सकते हैं। कहाँ से कमाया, किस तरीके से कमाया और खर्च कहाँ किया। जी, आज फजूलियात में कितने हम खर्च करते हैं, कितने खर्च करते हैं। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान का भाई करार दिया है। फजूल खर्ची करने वाले को माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, यह हमें देखना पड़ेगा। जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, उस वक्त उनका रिस्क लिख दिया जाता है, कितना रिस्क से मिलेगा। अब चाहे तुम हलाल तरीके से उसे हासिल करो या हराम तरीके से हासिल करो, लेकिन अगर हलाल तरीके से हासिल करोगे तुझे कामयाब मिलेगी। अगर हराम रास्ता इख्तियार किया तुम फंस जाओगे। और 5वां, इल्म जो हासिल किया, कितना अमल किया। इल्म जो हासिल किया उसके ऊपर कितना अमल किया। जी, जितना जानकार होंगे उससे सवाल इतना ही सख्त होगा, इतना ही होगा। कैसे कैसे लोग हैं जिसको उनके लिबास ने बचा रखा है, उनकी ज़बान ने उसे बचा रखा है, लेकिन वहाँ पे सब जाहिर हो जाएगा। यौम तब्यद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, बहुत सारे चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे और बहुत सारे चेहरे उस दिन स्याह पड़ जाएंगे। आखिरत के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है। तो ये रास्ता हमें इख्तियार करना पड़ेगा, हलाल का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, हराम से बचना पड़ेगा। जितना हमने इल्म हासिल किया है, जितना हम जानते हैं, उसके मुताबिक अमल करना पड़ेगा। सब कुछ मालूम है, किसको पता नहीं है नमाज फर्ज है, नमाज छोड़ना गुनाह है, लेकिन कितना अमल करते हैं। अगर हम सच्चा पक्का मोमिन बनना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बतला दिया है। क्या बतलाया है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। मोमिन की सिफात इस आयत के अंदर बतलाया गया है। अगर तुम सच्चा पक्का मोमिन बनना चाहते हो, ये सिफात तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। युमिनून बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। जन्नत है उसके ऊपर ईमान लाना पड़ेगा, जहन्नम है उसके ऊपर ईमान लाना पड़ेगा, हशर है उसके ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। जितने भी गैब है सब के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। ये देखा जाएगा, ईमान लाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और नमाज को कायम करना पड़ेगा। नमाज से मुराद ये तो नमाज है ही, लेकिन इसके अंदर तमाम बदनी इबादत शामिल है। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसमें से खर्च करना पड़ेगा। अगर हम साहिब हैसियत है तो ज़कात निकालना पड़ेगा। इसमें जितने भी माली इबादत है सब इसमें शामिल हो गया। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो किताब आपके ऊपर नाजिल किया गया है, यानी कुरान करीम जो आपसे पहले नाजिल किया गया, जितनी भी किताब है इस दुनिया में अंबिया के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है, सब के ऊपर ईमान लाना है।
وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا۔ ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن زندہ اٹھائے گا اور سوال و جواب کے میدان میں لائے گا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ ہم آخرت کو یہیں سے بنائے، آخرت کو سنوارے۔ اور زندگی ایک بے اعتبار چیز ہے، کس وقت ہم اس دنیا سے چلا جائیں گے کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن کامیاب وہ ہو گیا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔